ہم نئے نئے اس محلے میں آئے تھے۔ یہ علاقہ اتنا آباد نہیں تھا، اس لیے ہمیں گھر بھی سستا مل گیا تھا۔ میں نے گھر کی سجاوٹ کے بعد سب سے پہلا رخ محلے میں کیا تھا، کیونکہ میں باطونی عادت کی مالک خاتون تھی۔ محلے داری نبھانے کا مجھے بہت شوق تھا، یا یوں کہہ لیں کہ محلے کی خبریں رکھنے کی مجھے بڑی عادت تھی۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن میں بے اولاد تھی، اس لیے اپنا دل بہلانے کے لیے محلے بھر کی خبریں رکھتی تھی۔ ادھر کی باتیں ادھر کر دینی، ایک دوسرے کے خلاف کان بھر دینا اور آپس میں لڑوا دینا۔ مجھے جیسے ایسے کاموں کا چسکا تھا۔ یہاں پر ایک ہی نہیں گزارا تھا، باقی سب ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر ایک شخص روزانہ صبح ہی صبح کچرے کے لیے ہانک لگانا شروع کر دیتا تھا۔ ہم 2 میاں بیوی ہی تھے، بھلا ہمارا کیا کچرا ہو سکتا تھا، لیکن وہ اتنا شور مچاتا کہ ساری نیند کا ستیہ ناش کر دیتا۔ کئی بار میرے شوہر نے اسے ڈانٹا بھی، ہمارے گھر کچرا لینے مت آیا کرو، لیکن وہ بھی اپنے نام کا کوئی ڈھیٹ انسان تھا۔ اب جب بھی وہ کچرے کے لیے آواز دیتا، میرا شوہر مجھے کہتا کہ جاؤ جا کر منع کرو۔ میرا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جنہیں اپنی نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میرا شوہر بھی میری اگر نیند خراب کر دیتا تھا تو میں پورا دن منہ پھلائے رکھتی تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا۔ وہ کافی بڑی عمر کا شخص تھا۔ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں کہہ جو دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کچرا نہیں ہے، آئندہ ہمارے دروازے پر مت آنا۔ کہنے لگا کہ میں تو آپ ہی کا فائدہ چاہتا ہوں، کچرا دے دو اور پیسے لے لو۔ اس کی بات سن کر تو میں اچھنبے میں آ گئی تھی۔ کچرا دینے کے وہ پیسے لینے کی بجائے دینے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ میں نے سر سے پیر تک اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ اچھی خاصی عمر کا شخص تھا، حلیے سے بھکاری لگ رہا تھا۔ بھلا وہ مجھے کیا پیسے دے سکتا تھا؟ مجھے لگا بڈھا سٹیا گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے زور سے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا۔ میرا شوہر جب آفس چلا گیا تو میں نے ناشتہ کیا اور یہ سوچنے لگی کہ محلے کے کس گھر میں جاؤں اور کس کی خبریں لے کر آؤں۔ لیکن جو چیز میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس محلے میں عجیب و غریب قسم کی وحشت اور خاموشی کا راج تھا۔ رات کو 10 بجے کے بعد تو گویا ہو کا عالم ہوتا تھا۔ محلے کی دکانیں بھی 10 بجے سے پہلے بند ہو جاتی تھیں۔ رات 10 بجے یہ لگتا جیسے اس محلے میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ میں نے محلے کے کئی گھروں کا چکر لگایا تھا، لیکن وہاں کے رہائشی بہت عجیب و غریب قسم کی عادات کے مالک تھے، ڈرے سہمے جیسے ابھی کچھ انہونی سی ہو جائے گی۔ میں اپنے پرانے محلے میں لگائی بجھائی کرتی آ رہی تھی، اس لیے یہاں بھی دل بہلانے کے لیے میں نے یہی طریقہ سوچا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں سے مل کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ کوئی کسی کے گھر نہ آتا تھا نہ جاتا تھا، نہ ہی ملتا جلتا تھا۔ کسی کو یہ تک خبر نہ تھی کہ برابر والے گھر میں کون کیا کر رہا تھا یا رہتا کون تھا، اور مجھ سے بڑے لیے دیے انداز سے خواتین نے بات کی تھی، جیسے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب ہمارے گھر مت آنا۔ میرے شوہر عشاء پڑھ کر مسجد سے گھر آئے تو ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے اس محلے کی ساری عورتیں بانجھ ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، پھر میں نے جب غور کیا تو مجھے بھی یاد آنے لگا کہ محلے کے جتنے گھروں میں میں گئی تھی وہاں کہیں بھی کسی کے گھر کوئی بچہ کھیلتا یا باتیں کرتا نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے شوہر سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ محلہ ٹھیک نہیں لگتا۔ جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ایک بے چینی سی لاحق ہے۔ لوگ بھی بڑے عجیب مزاج کے ہیں، ان سے بات کرو یوں ڈر جاتے ہیں جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ پرانے محلے کا گھر بے شک چھوٹا تھا لیکن محلے داری اچھی تھی، لیکن تمہارا سوسائٹی میں رہنے کے شوق نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ یہاں کے لوگ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں، ڈرے سہمے سے ہیں، بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ بات یہیں تک محدود نہ تھی، اب تو ہمارے گھر بھی کچھ ایسی حرکتیں ہونے لگی تھیں کہ مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ رات سوتے ہوئے اچانک سے میری آنکھ ایک انجانے سے شور سے کھلی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ میرا شوہر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ برابر والے کمرے کا فرنیچر کوئی گھسیٹ رہا ہو۔ پہلے تو میں نے وہم سمجھ کر اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ مجھے یہ لگا کہ کسی نے الماری گھسیٹ کر دوسری جانب رکھی ہے۔ میرے گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل خوف کے مارے کانپ سا گیا تھا۔
میں نے اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ میں نے اپنا دل بڑا کیا اور کہا کہ ایسا بھی کیا ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ میں نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا سب کچھ اپنی اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ میرا ہی وہم ہوگا، لیکن کچھ تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ تھی۔ وہ کچرے والا آج پھر ہمارے گھر کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ایک تو رات کے شور شرابے نے مجھے سونے نہیں دیا تھا، اور اب یہ کچرے والا۔ میں اس بڈھے سے تنگ آ چکی تھی۔ آج تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی صحیح کی درگت بنا دوں گی۔ میں نے بڑے جارحانہ انداز سے دروازہ کھولا۔ وہ بڈھا ایک بورا پکڑے مجھ سے کچرا مانگ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا کہ اگر دوبارہ یہاں آئے تو تمہاری شکایت پولیس میں لگا دوں گی۔ وہ کہنے لگا میں تو تمہیں کچرے کے پیسے دینا چاہتا تھا، کل کو تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا کہ اپنے سکے اپنے پاس رکھو، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آج نہیں تو کل ضرور ہوگی، پھر تمہیں میں یاد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے لگا شاید پاگل شخص ہے، لیکن چند روز بعد ہی میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ابھی وہ اپنی موٹر بائک پر آفس کے لیے نکلے ہی تھے کہ کچھ دیر بعد ہی مجھے ہاسپٹل سے اپنے شوہر کا فون آیا کہ میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچوں کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں بھاگی دوڑی ہاسپٹل پہنچی تھی۔ میرے شوہر کے پاؤں پر پلسٹر چڑھ چکا تھا۔ میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کے پاؤں کی ہڈی پر بل آ گیا تھا۔ 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ تھا۔ گھر کے اخراجات کے لیے جتنی بھی سیونگ تھی وہ 1 مہینے میں ختم ہو چکی تھی۔ میں اب پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف شوہر کی محتاجی، دوسری طرف جیب اب بالکل خالی ہو چکی تھی۔ میں پریشانی کی وجہ سے پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ جب صبح دروازے پر دستک ہوئی، 2 مہینے بعد وہ کچرے والا میرے دروازے پر آیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور گھر میں جو بھی کچرا موجود تھا وہ اس شخص کو دے دیا، ورنہ ہر بار میں اسے بھگا دیتی تھی۔ میری روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک شاپر کچرے کے وہ مجھے اتنے سارے پیسے کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے پیسے گنے تو 10,000 تھے۔ اس وقت میرے گھر میں نہ راشن کا سامان تھا اور نہ ہی شوہر کی دوائیاں، اس لیے میں نے وہ پیسے رکھ لیے۔ گھر کا کچھ سامان اور شوہر کی دوائیاں لے کر آئی، اسے کچھ پھل بھی کاٹ کر دیے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب کہاں سے لائی ہو؟ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے لائی ہوں۔ وہ میری بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ زیور تھا، میں نے وہ بیچ دیا ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر افسردہ سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اس لیے مجھ پر یہ نوبت آ گئی ہے کہ تم اپنا زیور بیچو۔ میں نے کہا کہ میرا سب کچھ تم ہو، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو خوب کماؤ گے۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی۔ میرے پاس زیور ہوتا تو میں اس کی خاطر بیچ دیتی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کچرے والے کو کچرا دے دیا کروں گی، اس کے بدلے میں مجھے 1000 روپیہ دے دیا کرے گا۔ بس 3 مہینے کی تو بات تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر ٹھیک ہو جاتا میں یہ کام چھوڑ دیتی، لیکن جیسے ہی میں نے آج اسے کچرا دیا اس نے مجھے کوئی بھی پیسے نہ دیے۔ کہنے لگا کل تمہارے کچرے سے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، مجھے زیادہ کچرا دو تو ہی میں تمہیں پیسے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی کہ اسے کہاں سے کچرا جمع کر کے دوں۔ میں نے اپنے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کی اور خوب بکھرے نکالے۔ اگلے روز 3 بڑے شاپر میں نے اسے کچرے کے دیے تھے، لیکن اس نے ایک نظر ڈال کر اس کچرے کے مجھے بس 500 ہی پکڑائے تھے۔ کہنے لگا اس میں پرانی ردی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، مجھے اور کچرا دو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ گھر کا راشن پھر سے ختم ہونے لگا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اور کوڑا کرکٹ کہاں سے اکٹھا کروں۔ پھر میں نے یہ کیا کہ آس پڑوس کے گھروں کے باہر رکھے کچرے کے شاپر اپنے گھر کے دروازے پر رکھنے شروع کر دیے۔ پوری گلی کے شاپر میں اپنے گھر کے پاس رکھ دیتی اور وہ کچرے والا آتا مجھے 2 یا کبھی 3,000 دے جاتا کہ میرے کچرے میں کچھ خاص نہیں ہے، نہ جانے اسے ایسا کیا خاص چاہیے تھا۔ میں ضرورت مند تھی، اس لیے مجھ سے جہاں سے ہوتا میں کچرا اٹھانے لگی تھی۔
مجھے بس 3 ماہ گزرنے کا انتظار تھا کہ جیسے تیسے میرا شوہر ٹھیک ہو جائے اور میں اس گندے کام سے جان چھڑوا لوں۔ ایک بار میں اپنے شوہر کو ہاسپٹل چیک اپ کے لیے لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کے پیر کا آپریشن بتایا تھا اور مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کے پیر کا آپریشن نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی چل نہیں پائے گا، اپاہج ہو جائے گا۔ آپریشن کے لیے مجھے 2 لاکھ کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو ویٹنگ روم میں بٹھایا اور دوائیاں لینے جانے لگی، جہاں میں نے اس کچرے والے کو دیکھا۔ وہ ایک عورت کے ہاتھ سے ایک کالا شاپر لے رہا تھا۔ شاپر بڑے سائز کا تھا، شاید اس میں کچرا ہوگا کیونکہ وہ عورت ہاسپٹل کی صفائی کرنے والی ملازمہ لگ رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے اتنی اہم نہ تھی۔ ظاہر ہے وہ کچرے والا تھا تو ہاسپٹل سے بھی کچرا ہی لینے آتا ہوگا۔ وہ عورت بھی بیچاری مجبور ہوگی، اس لیے کچرے کا شاپر اسے دیتی ہوگی تاکہ بدلے میں اسے چند 100 کے نوٹ مل جائیں۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس کچرے والے نے اس عورت کو 5,000 کے کئی نوٹ دیے تھے۔ میں کبھی اس کچرے اٹھانے والے کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اس عورت کے پکڑائے جانے والے شاپر کو جو کہ درمیانے سائز کا تھا، اور اس کے اتنے پیسے! یہ دیکھ کر میری حیرت سی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر جب واپس آ گئی تو میرا ذہن بس اسی کچرے والے کی طرف ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ میں اسے پوری گلی کا کچرا اکٹھا کر کے کوئی 15-20 شاپر دیتی تھی، جس کے بدلے میں وہ مجھے بس 1,000 تو کبھی 1,500 دے دیتا تھا، اور اس عورت کے ایک شاپر پر اسے 5,000 کے نہ جانے کتنے نوٹ اس نے دیے تھے۔ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ آخر اتنے سے شاپر کے بدلے وہ کیوں اتنے سارے پیسے دے رہا تھا۔ اگلے روز جب کچرے والا کچرا اٹھانے آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ وہاں وہ ملازمہ سے ایک شاپر کے اسے کئی 5,000 نوٹ دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے ایک شاپر میں ایسا قیمتی سامان تھا کہ جو پیسے اس نے اس عورت کو دیے وہ بھی کم تھے۔ آج اتنے ڈھیر سارے کچرے کے مجھے 500 دے کر گیا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ بھی میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ تم مجبور ہو، تمہارا شوہر بیمار ہے، ورنہ اس کچرے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے تو میں یہ سن کر پریشان ہوئی کہ وہ میری مجبوری کو کیسے جان سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی ایسی راز کی بات بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے پلستر باندھے میرا شوہر جب گھر آیا تھا تو مروتاً محلے داروں نے خیریت اور پلستر کی وجہ پوچھ لی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کچرے والے کو کسی نے بتا دیا ہو۔ میرے لیے تو یہ بات قابل غور تھی کہ آخر وہ عورت ایسا بھی کیا اس کچرے والے کو دیتی تھی جس کے وہ اسے ڈھیر سارے پیسے دیتا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لوں گی کہ وہ کیا دیتی ہے۔ اگلے روز مجھے اس کچرے والے کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا کہ وہ جیسے ہی اپنے وقت پر کچرا لینے آیا تو میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ اسے اس عورت نے کیا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم پوچھ کر کیا کرو گی، رہنے دو، وہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، بڑا رسکی کام ہے۔ یہ سن کر تو مجھے اب یہ بات جاننے میں اور بھی دلچسپی بڑھنے لگی۔ میں نے کہا، تم مجھے بتاؤ، سب بتاؤ کہ اس نے ایسا کون سا کچرا دیا تھا اور تم نے اس کے بدلے کتنے پیسے دیے تھے۔ کہنے لگا، اس نے مجھے کیا دیا تھا یہ تم اس سے پوچھ لینا، میں نے اسے 50,000 دیے تھے۔ اگر تم بھی مجھے وہی چیز دے دو تو میں تمہیں 50 کی بجائے 60,000 دوں گا۔ یہ سن کر تو میں دنگ سی رہ گئی تھی کہ ایسی بھی کیا چیز اس عورت نے دی تھی۔ میں اگلے روز ہی اس ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔ ذرا سی کوشش کرنے پر مجھے وہ ملازمہ بھی مل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اگر وہ میری بات سن لے تو وہ عورت مجھے ہاسپٹل کے ایک کونے والے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے اس کچرے والے کی ساری بات بتا دی اور اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ مجھے اپنے شوہر کا آپریشن کروانا ہے، اس لیے مجھے پیسے چاہیے۔ وہ عورت میری بات سن کر کہنے لگی کہ یہ کام بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، بہت رسکی کام ہے۔ میں نے کہا، جیسا بھی کام ہو وہ مجھے بتا دے، کیونکہ مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کا آپریشن کروانا ہے۔ جو کام اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ میں چپ چاپ اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب گھر پہنچی تو میرا شوہر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، شاید اپنے باس کی منت سماجت کر رہا تھا کہ اسے نوکری سے مت نکالیں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں نے پہلی بار آنسو چھلکتے دیکھے تھے۔ بے بسی سے وہ اپنی ٹانگ پر مکے مارنے لگا۔
میں فوراً سے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا اس محتاجی کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میری نوکری چھوٹ گئی ہے، میں بے حد پریشان ہو کر رہ گیا ہوں، میں اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آنسو میری آنکھوں سے بھی جاری ہو گئے تھے۔ یہ میری بے بسی کی انتہا تھی کہ میں پوری گلی کا کچرا اکٹھا کر کے بیچ کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا علاج ہر صورت کروانا تھا۔ جو کام مجھے اس عورت نے بتایا تھا وہ واقعی آسان کام نہیں تھا، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ جس بے بسی سے میں گزر رہی تھی، میری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو شاید اپنے شوہر کی خاطر یہ قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتی۔ میں بھی سوچ چکی تھی کہ مجھ سے جو ہوگا وہ کروں گی۔ میں نے اگلے روز پرانا لباس پہنا اور اس ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔ اس عورت نے مجھے اسی ہاسپٹل میں نوکری پر لگوا دیا۔ میرا اصل مقصد نوکری نہیں تھا، مجھے تو یہاں کچھ اور کام ہی کرنا تھا جس سے میں اپنے شوہر کا علاج کروا سکتی۔ اس وقت مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں وہ جائز تھا کہ ناجائز۔ میں بس یہ جانتی تھی کہ وہ کام کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ مجھے اس وقت صرف اپنے شوہر کی پرواہ تھی۔ میری ڈیوٹی اس وقت عورتوں کے زچ کی وارڈ میں تھی۔ مجھے اس کام کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ وہ ملازمہ اور نرس بھی شامل تھی۔ بچہ ہوتے ہی ڈاکٹر نے وہ بچہ نرس کے حوالے کر دیا۔ نرس نے اسے صاف کرتے ہوئے نہ جانے کون سے قطرے اس کے منہ میں ڈالے کہ وہ بچہ بالکل بے جان سا لگنے لگا۔ پھر اسی نرس نے یہ شور مچا دیا کہ بچہ مر چکا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی چیک کیا اور اسے مردہ ثابت کر دیا۔ اس ہاسپٹل کا رول تھا کہ مردہ بچے واپس لوائقین کو نہیں دیتے تھے۔ اس ملازمہ عورت نے ایک کالے رنگ کے شاپر میں وہ بچہ ڈال کر مجھے پکڑا دیا اور باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے ہاتھوں میں ایسی کپ کپی تھی کہ جیسے میرے ہاتھ سے وہ شاپر گر جائے گا۔ وہاں لابی سے گزرتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں کوئی چور ہوں اور ہر شخص مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میرے اندر بیٹھا ضمیر مجھے لعنت ملامت کر رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، بچے کو مردہ ثابت کر کے اس کی ماں سے جدا کر رہی ہوں۔ میرے قدم کچھ پل کے لیے ہاسپٹل کے بیرونی دروازے پر جا کر رک گئے۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، کیا واپس چلی جاؤں اور اس ماں کا بچہ اسے لوٹا دوں یا اپنے شوہر کا علاج کرواؤں۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ جب وہ کچرا اٹھانے والا میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے شاپر لیا اور مجھے 5,000 کے نوٹ تھما دیے، کہنے لگا 60,000 ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بے جان وجود کے ساتھ کھڑی اس کچرے والے کو وہ شاپر اپنے بورے میں ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب تیزی سے وہاں سے باہر نکل کر غائب ہو چکا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے اندر چلی گئی۔ اسی وارڈ میں جب پہنچی تو وہ عورت بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے آنسوؤں کی وجہ میں ہوں۔ مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹ بے معنی سے لگ رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کے کپڑے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کالے شاپر میں اس کا برہنہ بچہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ بنانے کے لیے بنا کپڑوں کے ہی ڈال دیا گیا تھا، جسے وہ کچرے والا نہ جانے کہاں لے جا چکا تھا۔ اس عورت کے آنسوؤں نے میرے اندر ایک تہلکا سا مچا کے رکھ دیا تھا۔ میں بھی ایک عورت تھی، 5 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی تھی۔ اس عورت کا دکھ اور غم جان سکتی تھی۔ میں تیزی سے اس وارڈ سے باہر آئی اور بھاگتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ میں اس کچرے والے کو دائیں جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اسی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ سامنے سے کاغذ اٹھا کر اپنا بورا بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ میں نے اس کا بورا چھیننے کی کوشش کی۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر مجھے پیچھے دھکیلنے لگا، کہنے لگا تو کیا پاگل ہو گئی ہے؟ میں نے کہا تم ظلم کرتے ہو، بچوں کو چوری کرتے ہو، واپس کرو وہ بچہ۔ اس کی ماں اس کے بنا رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ میرے شوہر سے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ کچرے والا گھبرا سا گیا تھا۔ میں نے اس کا پول کھول دیا تھا۔ وہاں ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ پولیس بھی آ چکی تھی۔ وہ شخص کچرا اٹھانے کے بہانے یہ دیکھ لیتا تھا کہ کون سی عورت اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میرے گھر کمانے والا صرف میرا شوہر ہے، اس لیے اس نے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ کروایا، پھر مجھے پیسے دینے لگا تاکہ میں پیسوں کی عادی ہو کر اس کا ہر جائز ناجائز کام کرنے لگوں۔ ہاسپٹل کا سٹاف بھی اس کام میں ملوث تھا۔ وہ کچرے والا ان بچوں کو ایسے لوگوں کو جا کر بیچتا تھا جو بے اولاد ہیں اور ان سے لاکھوں روپے وصول کرتا تھا۔
جس میں نرس اور ایک لیڈی ڈاکٹر بھی حصے دار تھیں، لیکن استعمال وہ مجھ جیسی عورتوں کو کرتا تھا تاکہ اگر کبھی پکڑ ہو تو جیل کی شکل ہم جیسی عورتوں کو دیکھنی پڑے۔ اس عورت کا بچہ اسے مل گیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ بچہ میری وجہ سے اسے ملا ہے تو اس نے میرے شوہر کے آپریشن کا سارا خرچہ خود اٹھایا تھا۔ میں نے ایک غلط کام کو ہونے سے روکا تو اللہ نے میری مدد کر دی۔ انسان یہ سوچ کر غلط راستہ اختیار ہرگز نہ کرے کہ ہم مجبور تھے۔ اگر وہ خود پر جبر کر کے غلط کی بجائے سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو اگلے ہی قدم پر اللہ اس کا مددگار بھیج دیتا ہے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا۔